اثر انداز ہوتی. آخر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنو. جرابیں ہیں، موزے ہیں، چمڑے کے جو جوتے ہیں یا دستانے ہیں یا جیکٹ ہے، درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنو، کیونکہ اس لباس کے پہننے سے بندے کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے. درندی کی کھال نیچے بچھا کے اس پر نہ بیٹھا کرو، اس سے بندے کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس بچھونے پر بیٹھتے ہیں، آپ قالین پر بیٹھتے ہیں، کارپیٹ پر بیٹھتے ہیں، آپ کہیں چٹائی پر بیٹھنا شروع کر دیں کم قیمت چٹائی میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مزاج میں کس قدر تبدیلی آتی ہے. یہ جو ہمارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گرد و پیش کے حالات نے ہمیں خراب کر رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا ممنوع کر دیا ہے، کیونکہ ریشم کے اندر نسوانی نزاکت ہوتی ہے اور کسی مرد میں نسوانی نزاکت ناپسندیدہ ہے. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا ممنوع کر دیا ہے. تو میرے بھائیو، یہ بے جان چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں ان کے ہماری اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو پھر اللہ والوں کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے تو ہم پر اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بیعت نہیں ہوا تھا کہ میری اہلیہ بیعت ہوئی تھی حضرت جی سے. وہ بھی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں، کہیں کسی پروگرام میں گئی تو وہاں بیعت ہو گئی، تو واپس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے حضرت صاحب سے بیعت ہو چکی ہوں. تو میری اہلیہ بہت سخت مزاج کی تھی، ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، تو بس دماغ میں ایک خمار تھا اور ہر وقت میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی، مجھے کچھ سمجھتی نہیں تھی. جب اس نے کہا کہ میں بیعت کر چکی ہوں تو میں نے کہا کہ میں آپ کی پیر صاحب کو تب کامل مانوں گا جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے. تو میری بیوی نے اپنے اذکار اوراد کرنے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا تھا کہ واقعی اس کے مزاج میں وہ سختی نہیں رہی، وہ تکبر ختم ہو گیا، عاجزی پیدا ہو گئی، طبیعت میں نرمی آ گئی، میرا احترام کیا کرتی تھی، مجھ سے بات بات پہ معافی مانگا کرتی تھی. کہتے میں اتنا متاثر ہو گیا، جب 1 مہینہ گزر گیا تو میں نے کہا کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ میں حضرت صاحب سے بیعت کروں گا، لیکن آپ کو دیکھ کے اب جی چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت کر لوں. واقعی غیر محسوس طریقے سے اللہ والوں کے اثرات بندے پر پڑتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے کہا کہ حضرت دل میں غصہ بہت ہے اور بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ فلان جگہ پہ میرے ایک خلیفہ ہیں، حکیم ہیں، وہ مطب میں بیٹھے ہوتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، آپ وہاں ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، بس اتنا سا کام کریں. تو چنانچہ یہ بندہ روزانہ جاتا تھا، مطب میں ویسے بیٹھ جاتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹے، کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی. اور جب ہفتہ 10 دن گزر گئے تو حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ پتہ نہیں حضرت نہ تو حکیم صاحب نے میرے سے کوئی بات کی ہے، نہ مجھے کچھ سمجھایا ہے، نہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مجھے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے اندر سے غصہ ختم ہو گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، چونکہ اس کے دل میں غصہ نہیں ہے، صبر اور تحمل اور برداشت ہے. جب آپ اس کے پاس بیٹھتے تھے تو اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ ضرور آپ کے اوپر منعکس ہوتی تھی. گفتگو کیے بغیر، کوئی بات کیے بغیر آپ کے دل پر اس کے اچھے اثرات پڑ رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دل میں تبدیلی محسوس کر لی. یہ اس مشاہدے والی بات ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ منطقی اور فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے ان کے اثرات، ان کی خصلتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ نفس کی سرکشی کو لگام لگ جائے، بخل سخاوت میں تبدیل ہو جائے، تکبر عاجزی میں تبدیل ہو جائے، حسد خیرخواہی میں تبدیل ہو جائے، غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جائے، حرام کی بجائے حلال پر قناعت کرنے والا بن جاؤں، دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی بیوی سے محبت کرنے والا بن جاؤں اور اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانے والا بن جاؤں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کو لگام ڈالیں. اور اس کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ہوتا ہے. جس نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق
ताल्लुक़ जोड़ा वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुक़र्रबीन के फ़ैज़ात से फ़ैज़याब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारे दीगर जो है हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत तशरीफ़ लाए और तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और